ڈیلی حالات نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ دیکھیے آج کی ٹاپ خبریں۔ ناظرین، ترکی کے بلدیاتی انتخابات میں صدر طیب اردغان نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ ترکی کے عوام نے غزہ پر اسرائیلی حملے کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرنے والے رجب طیب اردغان سے بدلہ لے لیا ہے۔ اتوار کو ہوئے بلدیاتی انتخابات میں ان کی پارٹی AKP کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ریپبلکن پیپلز پارٹی CHP نے ان انتخابات میں نمایاں کامیابی درج کی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے اپنی پارٹی کی شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی 2 دہائیوں پر محیط اقتدار میں یہ انتخابات ایک ٹرننگ پوائنٹ یعنی ایک اہم موڑ ثابت ہوئے ہیں۔ 70 سالہ طیب اردغان نے استنبول سے دوبارہ جیتنے کے لیے ذاتی مہم کا آغاز کیا تھا، جہاں سے وہ کبھی میئر ہوا کرتے تھے، لیکن مہنگائی، معاشی بحران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ان کی سرد مہری نے عوام کو ان کی ذات سے متنفر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کے طول و عرض میں تمام بلدیاتی انتخابات میں صرف 28 بلدیات میں طیب اردغان کی پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ دوسری جانب شراب گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ کیس میں دہلی کے وزیر اعلیٰ شری کیجریوال کو دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ نے 15 دنوں تک جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا ہے۔ انہیں تہاڑ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ ED نے آج انہیں راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کیا تھا۔ ED نے کورٹ میں جوڈیشل کسٹڈی کی مانگ کی تھی۔ واضح ہے کہ ED نے 21 مارچ کو شراب گھوٹالے کیس میں اروند کیجریوال کو گرفتار کیا تھا۔ 28 مارچ کو کورٹ نے انہیں راحت نہیں دی اور 1 اپریل تک ED کی حراست میں بھیج دیا تھا۔ آج کورٹ میں پیشی کے دوران ان کی پتنی سنیتا، آپ نیتا سوراج بھردواج، آتشی گوپال رائے سمیت دیگر لیڈران موجود تھے۔ کیجریوال کے وکیل نے جیل میں انہیں دوائیاں فراہم کرنے اور 3 کتابیں دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کتابوں میں رامائن، مہابھارت اور ایک انگریزی کتاب ہاؤ پرائم منسٹر ڈیسائیڈ، یہ نیرج چودھری کی کتاب ہے۔ ان 3 کتابوں کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ ساتھ ہی جیل میں ایک ٹیبل اور کرسی کے سہولت کی بھی مانگ کی تھی۔ راؤز ایونیو کورٹ میں داخل ہونے سے قبل کیجریوال نے کہا کہ پردھان منتری جو کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ کیجریوال کو آج اسپیشل جج کاویری باجوہ کی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ اسد الدین اویسی نے مختار انصاری کے بیٹے سے ملاقات کی۔ ان کے اہل خانہ سے آج ملاقات کی۔ AIMIM کے صدر اسد الدین اویسی نے اتوار کی رات غازی پور کے محمد آباد میں مختار انصاری کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں پرسہ دیا۔ اویسی لکھنؤ سے سیدھا افضال انصاری کے گھر پہنچے۔ 40 منٹ کی اس ملاقات کے دوران انہوں نے اہل خانہ کے ساتھ رات کا کھانا بھی تناول کیا۔ اویسی کے آنے کی اطلاع ملنے پر وہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ مختار انصاری مرحوم کے بھتیجے MLA شعیب انصاری نے مائک کے ذریعے بھیڑ کو گھر جانے کی اپیل کی تھی۔ اویسی نے سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا کہ مرحوم مختار انصاری کے گھر غازی آباد اہل خانہ کو پرسہ دینے وہ گئے تھے۔ اس مشکل وقت میں ہم ان کے خاندان اور چاہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا انشاءاللہ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم و فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ ناظرین، دوسری جانب انکم ٹیکس کے معاملے میں کانگریس کو بڑی راحت ملی ہے۔ 28 جولائی تک کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں انکم ٹیکس محکمے نے 1700 کروڑ جرمانے کے متعلق بھیجے گئے نوٹس پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے آج کانگریس پارٹی کو بڑی راحت دی۔ سماعت کے دوران محکمے نے کورٹ سے کہا کہ وہ فی الحال اس معاملے میں کوئی ایکشن نہیں لے گی، جبکہ کورٹ نے اس معاملے کی سنوائی 24 مئی 2024 تک ملتوی کر دی ہے۔ انکم ٹیکس محکمے کی جانب سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پارٹی کو الیکشن لڑنے میں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا ہو۔ دوسری جانب اسرائیلی جارحیت کے خلاف پوپ فرانسس نے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعلیٰ نیتن یاہو کے مخالفین ایک جانب جہاں حکومت کو گھیر رہے ہیں، اتوار کے روز ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین یرغمالوں کے اہل خانہ کے ساتھ سڑک پر اتر آئے۔ یہ مظاہرہ آئندہ کئی دنوں تک جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ دوسری جانب پوپ فرانسس نے
اسرائیلی حکومت سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور حماس کے لیڈران سے کہا کہ وہ یرغمالیوں کو فوراً رہا کرے۔ پوپ نے ایسٹر کے دن اپنے خطابات میں یہ بات کہی۔ ناظرین، ہندوستان کے مغربی بنگال میں طوفان نے 5 افراد کو ہلاک کر دیا، ساتھ ہی 100 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ شمال مغربی بنگال کے جلپائی گڑی ضلع کے چند علاقوں میں طوفان نے آج تباہی مچائی دی۔ اس طوفان میں اب تک 5 افراد کے ہلاک ہونے کی اور 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ کئی علاقوں میں اولوں کے ساتھ تیز ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اتوار کی رات اسپتال جا کر زخمیوں اور مہلوکین کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ خبریں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔